بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو میرے پاکستانیوں، مودی ہو یا یہودی، یہ سب ایک ہیں آپ کے خلاف۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسے تو میں 38 سال سے قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ گزشتہ 10 سالوں میں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ امت مسلمہ ہے یہ اپنے شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ شرک میں اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور کسی جگہ سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا ہے قوم کی طرف سے، الا یہ کہ انفرادی طور پر لوگ بات کو سمجھ رہے ہیں، ایمان خالص کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کو مذاق نہ سمجھو۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج تمہارا، کہ تمہارا شرک کے ساتھ قائم رہنا یہ تمہاری آزادی چھن جانے کی ایک بہت بڑی، یعنی وقت آ سکتا ہے یہ تمہارا، کیونکہ یہ پوری کائنات توحید کے لیے بنائی گئی ہے، تمہیں ایمان کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تم نے ایمان کے ساتھ غداری کی ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کو اسلام کا قلعہ بھی کہتے ہو، لیکن آن گراؤنڈ یہ بت پرستی اور شرک کا گڑھ بنا دیا ہے تم نے۔ ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا، کوئی مشکل کشائی کر رہا ہے، کوئی دہتائی کر رہا ہے، کوئی حاجت روائی کر رہا ہے، کوئی بیڑے پار لگا رہا ہے، کھوٹی قسمت کھری کر رہا ہے۔ وہ بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ اگر اللہ کو پکارتے بھی ہو تو مشرکانہ طریقے سے پکارتے ہو۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آپ کے عقائد سے۔ کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی اس کے جھنڈے اٹھا کے بھاگ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کے نعرے لگا رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ کی پکارے لگا رہا ہے، اور علی انجینئر جیسا آدمی کہتا ہے یہ شرک کوئی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر اسرار اس کو شرک ماننے کے لیے تیار ہے۔ بھائی جب پکارتا ہے بندہ تو کس لیے پکارتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، پکارنا شرک نہیں ہے، مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ وہی بات ہو گئی کہ مرا ہوا نہیں، اکڑا ہوا ہے۔ اس طرح امت مسلمہ کے ان لوگوں نے، ان علماء ٹائپ لوگوں نے شرک کا انجیکشن دیا ہے مسلمانوں کو۔ محمود الحسن کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا، مقبول بندوں کو، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ محمد حنیف کہتا ہے اللہ کے بندے یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اندازہ لگائی، اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔ مفتی محمود صاحب جا کے حلوہ بانٹتے ہیں، اور مرد مومن رنگون جا کے گھنٹا کھڑکاتے ہیں، اور جناب اندرا گاندھی کے مرنے کے اوپر قرآن شریف پڑھ رہے تھے جنرل ضیاء صاحب، اور یہ پوپ مرا ہے فرانس کا تو یہ علی انجینئر صاحب تعزیت پیش کر رہے ہیں، ان کو دکھ ہو گیا بہت زیادہ۔ تو اس انداز سے یہ امت مسلمہ ہے، یہ اللہ کے عذاب کو نازل کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر۔ اللہ کے بندو، یہ عذاب تمہارے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے، بار بار اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے، لہٰذا پہلے ایمان درست کرو، پہلے اپنے بتوں کو توڑ کے جاؤ، پھر مودی کے اوپر حملہ کرو، اور اس کا سارا معاملہ ہے، آگے بڑھو۔ اور اٹیک از دی بیسٹ ڈیفense، یہ ڈیفینسو انداز میں مناسب نہیں ہے، تمہیں اٹیک کرنا پڑے گا، پہل کرنی پڑے گی۔ یہ جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، دیکھتے رہ جاؤ گے تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، یہ چند لمحوں کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے بالکل کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے سن لی جائیں، مودی بھی سنے اور یہودی بھی سنے، کہ اللہ کے دشمنوں، تم نے کس قوم کو پکارا ہے؟ ایمان خالص کے ساتھ آگے بڑھو اللہ کے بندو، ان مزاروں کو، گنبدوں کو گراؤ، پہلے واسطے وسیلے کو گراؤ، مشرکانہ اس نظام جمہوریت کو گراؤ، اور پورے اعتماد کے ساتھ جہاد کا نام لو اور اسلام کا نام لو، اور بت پرستی کو جڑوں سے اکھیڑ دو۔ جس طرح بت نہیں سنتے ہیں، اس طرح یہ مردے قبروں میں نہیں سنتے ہیں، کوئی گنبد والا نہیں سنتا ہے، مزار والا نہیں سنتا ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، شرک اور کفر پھیلایا ہے جن اکابرین نے، ان کو کافر قرار دو۔ بے ایمانو، تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے ساتھ تعلق ہے تو پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے تو اللہ تمہارے اوپر ترس کیوں کھائے گا، تمہاری دعائیں کیوں سنے گا؟ اس سے پہلے مشرکین اللہ کو پکارتے رہے شرک کے ساتھ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ کے بندو، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اپنے مالک اور خالق سے، ورنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، تمہارا نام تک نہ رہے گا داستانوں میں۔